اب میں دعوت دے رہا ہوں جناب شجاع الدین شیخ صاحب کو کہ وہ آپ سے ہم کلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون۔ وقال الله تبارك وتعالى وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ وقال الله تبارك وتعالى هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ وقال الله تبارك وتعالى كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ وقال الله تبارك وتعالى یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کے فضل و کرم سے یہ محفل سجی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کا فضل ہے کہ آپ ساتھیوں سے ملاقات میسر آئی ہے۔ آپ میں سے بعض کا اس اعتبار سے تو رابطہ ہے کہ کچھ گفتگو ہماری آپ تک پہنچتی ہے، لیکن یہ کہ بالمشافہ یہ آپ سے ملاقات کا موقع اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے میسر آیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ساتھ ہی میں تنظیم اسلامی کے ہمارے رفقاء کی جانب سے جنہوں نے شب و روز محنت کی اور اس محفل کو سجایا، اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ نے ہمارے ان ساتھیوں کی دعوت کو قبول فرمایا، ہماری اس محفل کو رونق بخشی ہے، اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس محفل سے ہمیں خیر و برکت لے کر اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً مصروفیات کا معاملہ ہوتا ہے، اور پھر رات کو عشاء کے بعد اگر کوئی بیان کا سلسلہ ہو، بعض علاقوں میں معمول کی بات ہوتی ہے، لیکن بعض علاقوں میں مصروفیات کے بعد آدمی چاہتا ہے کہ آرام کر سکے، لیکن اس سب کے باوجود اس موقع پر آپ موجود ہیں تو الحمدللہ یہ آپ کی دین سے محبت کی علامت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری محبت دین سے اور بڑھائے، اور دین کا درد اور دین کی فکر ہم سب کو مزید عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس دین کے تقاضوں پر مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے اس علاقے منڈی بہاؤالدین میں پہلی ہی مرتبہ آنے کا اتفاق ہوا ہے، اور یہ بھی دین کی نسبت سے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص پر بھی رکھے، اور بار بار ہماری ملاقات ہو، اور اللہ تعالیٰ اسی محبت پر ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرما دے، جو ہمارا اصل مسئلہ ہے۔ اللہ وہاں راضی ہو کر اپنی رضا کے مقام جنت میں ہمیں جمع فرما دے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع آپ کے سامنے ہے، پاکستان میں جو بھی اس وقت تباہی جاری ہے اس کے اسباب اور اس کا حل۔ ظاہر بات ہے بہت بڑا موضوع ہے، اور اس کے کئی گوشوں پر کلام ہو سکتا ہے۔ اس کا ایک تصور تو ہے جو ہم پولیٹیکل ٹاک شوز میں سنتے ہیں راتوں کو، یا لوگ دیکھتے ہیں، یہ شیئرنگ کرائی جاتی ہے، تو وہ تبصرہ کرنا تو ہمیں نہیں آتا۔ جس انداز سے وہ تبصرے کیے جاتے ہیں، جس ٹون میں کیے جاتے ہیں، جس کیفیت میں کیے جاتے ہیں، وہ تو ہمیں کرنا نہیں آتا۔ البتہ ایسا نہیں کہ ہم اپنے ملکی معاملات سے، اجتماعی معاملات سے صرف نظر کر جائیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے متعلق علم بھی ہونا چاہیے، اور وہاں جہاں جہاں بگاڑ ہے اس پر فکر مندی بھی ہونی چاہیے، کڑن بھی ہونی چاہیے، درد بھی محسوس ہونا چاہیے، اور کچھ کرنے کا جذبہ بھی ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے پاکستان کے بارے میں کچھ باتوں کی یاد دہانی۔ 75 برس ہو گئے، اور 75 برس پہلے ایک قوم تھی جو مسلکی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، خطوں کی بنیاد پر، رنگ نسل کی بنیاد پر جو تفریق ہو جایا کرتی ہے، یہ فرق واقع ہوتا ہے، اس سے بالا تر ہو کر ایک کلمے پر جمع تھی۔ ایک قوم تھی جس کو ایک ملک کی تلاش تھی، اور اس قوم نے نعرہ بلند کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ جی یہی تھا نا۔ کچھ لوگ انکار کرتے ہیں، ان سے بحث ان سے کبھی ہو جائے گی، لیکن آج بھی ہمارے بچے اسکولوں میں جا کر واپس آتے ہیں اگر، تو یہی پڑھ کر آتے ہیں 14 اگست کے موقع پر، دیگر مواقع پر، کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہے بڑا عجیب ملک، دنیا میں ملک مختلف بنیادوں پر بنتے چلے آئے ہیں۔ ایک قوم کی ایک زبان ہوتی ہے، اس زبان کے بولنے والوں کا ملک ہوتا ہے۔ فرانس ہے، فرانسیسی زبان، فرینچ لینگویج وہ بولتے ہیں، اور ان کا ایک ملک فرانس موجود ہے، ایک زبان بولنے والوں کا ملک موجود ہے۔ جرمن
ایک ریس، ایک نسل ہے، اور اس نسل کے لوگوں کا ایک ملک موجود ہے جرمنی کے نام سے۔ کبھی کوئی جغرافیائی خطے ایک جیسے ہوتے ہیں، ملک وجود میں آتا ہے۔ انڈونیشیا ہے، ملائیشیا ہے، یہ جزائر پر مشتمل ملک ہے، تو ایک جغرافیائی ان کا خطہ ہے، ملک موجود ہے۔ یا کسی ملک کی کوئی پچھلی تاریخ ہوتی جس کے تسلسل میں وہ چلا آتا ہے۔ مصر ہے، ہزاروں برس کی تاریخ موجود ہے، آج بھی ملک۔ چائنا ہے، بہت پرانی تاریخ ہے، آج بھی موجود ہے۔ تو کبھی ایک زبان، کبھی ایک نسل، کبھی ایک ہی جیسا خطہ، کبھی کوئی تاریخی عامل یا فیکٹر ہوتا ہے، ملک نظر آ جاتا ہے۔ پاکستان عجیب ملک ہے، یہاں زبانیں بولنے والے مختلف یا مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف نسلوں کے لوگ، برادریوں کے لوگ موجود ہیں، خطے مختلف ہیں۔ میں کراچی رہتا ہوں، سمندر ہے، درمیان میں میدانی علاقے ہیں، صحرا بھی، میدانی علاقے بھی، اوپر چلے جائیں پہاڑ بھی ہیں، سطح مرتفع بھی ہے، جغرافیہ بھی مختلف ہے۔ تو نہ زبانیں ایک ہیں یہاں کے بولنے والوں کی، نہ رنگ، نسل یا برادریاں ایک، نہ خطے ایک۔ اور 1940 کی قرارداد کا نام کیا ہے؟ قرارداد لاہور، وہ بعد میں کہتے ہیں قرارداد پاکستان، اس نام کا کوئی ملک پہلے موجود ہی نہیں۔ تو یہ بنا ہے خاص طریقے پر، بلکہ ہم نے کاٹا ہے۔ وہ جس کو دھرتی ماں کہتا ہے ہندو، ہم نے اس کو کاٹ کر یہ ملک الگ کیا تھا، ایک نظریے کی بنیاد پر، ایک کلمے کی بنیاد پر، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ اللہ خطہ عطا فرما دے جہاں تیرے دین کو نافذ کریں گے۔ علامہ اقبال نے خطوط لکھے تھے قائد اعظم کو، جب قائد اعظم مسلم لیگ کے کچھ لیڈروں کی حرکتوں سے مایوس ہو کر برطانیہ چلے گئے۔ اقبال نے لکھا کہ میں نے بھائی جہاں تک دنیا کے مسائل پر غور کیا تو دنیا کے مسائل کا حل اسلامی شریعت کے سوا کہیں نہیں، مگر ہم کیسے اسلامی شریعت کو نافذ کریں گے جب تک کہ ہمارے پاس اپنا ایک علیحدہ خطہ زمین نہ ہو۔ انہوں نے کنونس کیا، کمپیل کیا، جو بھی الفاظ آپ کہیں، زور دیا اور قائد اعظم کو بلایا۔ ان قائد اعظم سے پوچھا کہ بھائی تم پاکستان بنانے چلو، تمہارا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا؟ تو یہی ذکر ہے کہ قرآن پاک کا نسخہ دکھایا کہ یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن، یہ آئین ہے جو 13 صدیوں پہلے، اس وقت انہوں نے کہا 14 صدیاں کہہ لیں۔ اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام نے، کیپٹلسٹ اکانومی نے انسانیت کو تباہ بھی کیا، غلام بنا کر چھوڑا۔ اب ہمارا فرض ہے کہ اسلام کی عادلانہ تعلیمات پر مبنی ایک نظام دنیا کے سامنے پیش کریں۔ کبھی کہا جو ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر ریاض علی شاہ، جنہوں نے قائد اعظم کے الفاظ کو نقل کیا، 1988 ستمبر کی جنگ اخبارات میں بھی چھپا، جنگ اخبار میں، کہتے کہ قائد اعظم نے کہا کہ میرا یہ ایمان ہے کہ پاکستان رسول اللہ علیہ السلام کا روحانی فیضان ہے، اور اب ہمارا فرض ہے کہ خلافت راشدہ کو سامنے رکھیں، نمونے کے طور پر اصول لیں، رہنمائی لیں، اور عہد حاضر کی اسلامی فلاحی ریاست دنیا کے سامنے پیش کریں۔ میں اس نسل میں سے ہوں جن کے باپ دادا نے، یا ان لوگوں میں سے جن کے باپ دادا نے قربانیاں دی تھیں۔ ایک گجرات ہمارا یہاں ہے، رات میں نے ادھر ہی جانا ہے۔ ایک گجرات ہندوستان میں مودھی کا ہے، اس گجرات میں ایک علاقہ ہے سورت کا، وہاں کی بڑی مشہور شخصیتیں شیخ احمد دیدات، جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جن کو اپنا استاد کہتے ہیں، اسی کے ساتھ ہمارا علاقہ، ہمارے والد صاحب دادا وہاں پر، تو وہ وہاں سے ہجرت کر کے آئے۔ ہم نہیں کبھی گئے ہندوستان، نہ کہ ارادہ ہے ہمارا، نہ تھا۔ وہ اس لیے آئے کہ بھائی ملک بن رہا ہے اور یہاں اسلام نافذ ہوگا، تو وہ اپنی بلڈنگیں، جائیدادیں، کاروبار، نوکریاں، رشتہ دار، گھر والوں کو چھوڑ کر آئے، اور ایسے لاکھوں آئے اور کتنے راستے میں شہید ہو گئے۔ بہرحال وہ منظر نامہ تو اب تو وہ نسل چلی گئی نا، تو کتابوں کا حصہ ہے وہ۔ تو یہ ہم نے کاٹا اس دھرتی کو جس کو دھرتی ماں کہتا ہے ہندو، اور ہم نے کہا اللہ خطہ زمین چاہیے جہاں تیری شریعت، تیرے دین کو نافذ کرے گی۔ ہر چوتھا شخص دنیا میں 5واں مسلمان، 57 کم و بیش مسلم ممالک ہیں، مگر بقیہ 56 سے کوئی شکوہ نہیں ہے، انہوں نے دعویٰ نہیں کیا کہ وہ اسلام کے لیے بنے ہیں، مسلمانوں کے ممالک۔ ہم نے دعویٰ کیا، ہم نے نام لکھا ہمارے ملک کا اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کا آفیشیل نام ہے۔ ہم نے کہا کہ یہاں اسلام نافذ ہوگا۔ ہم نے قرارداد مقاصد 1949 پاس کی، ہم نے طے کیا کہ ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اس وقت میں حاکمیت اللہ تعالیٰ کے لیے، ہم تو اس کے بندے ہیں، نمائندگی کے لیے بھیجے گئے، جس کو دینی اصطلاح میں خلافت کا نظام کہتے ہیں۔ ہماری مرضی نہیں چلے گی، جیسے مغرب کی بے خدا تہذیب کے لوگ کہتے ہیں گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل، عوام کی حکمرانی عوام کریں گے اور عوام کے لیے کریں گے۔ اور ہماری سیاسی جماعتوں کے نعرے بھی کیا ہیں؟ عوام کی حکمرانی،
اگر ذرا گہرائی میں جائیں تو یہ ایک اعتبار سے اللہ کو چیلنج کرنے والی بات ہے. ہم حاکم کب سے ہو گئے؟ اللہ 3 مرتبہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں بھی، ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. سروری زیبا فقط الذات بے ہمتا تو ہے، حکم راہ ایک وہی باقی بتانے حاضر. تو ہم نے کہا حاکمیت اللہ کی، ہمارے لیے حاکمیت نہیں. دینی اصطلاح میں ہمارے لیے خلافت کا تصور ہے، ہم نمائندگی کریں گے اللہ کی زمین پر اس کی. آدم علیہ السلام سے خلافت کا سلسلہ شروع ہوا، تا آ کے ختم نبوت محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر ہو گئی. پہلے انبیاء رسول وہی نبی ہوتے، وہی خلیفہ ہوتے اللہ کے. ختم نبوت کے بعد یہ خلافت کی ذمہ داری امت پر اجتماعی طور پر آ چکی ہے. تو ہم نے کہا قرارداد مقاصد 1949، حاکمیت اس ملک میں اللہ کی، اور ہم نے کہا کہ no legislation would be made repugnant to the Quran and Sunnah. اس ملک میں کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی. یہ بہت اچھی بات تھی. اس کے بعد ایک بڑا سوال اٹھا تھا، بھئی کس کا اسلام آئے گا اس پاکستان میں؟ دیوبندیوں کا آئے گا، بریلویوں کا آئے گا، اہل الحدیث کا آئے گا، شیعوں کا آئے گا، سنیوں کا آئے گا؟ تو ہمارے جید علماء تمام مکاتب فکر کے چوٹی کے علماء 1951 کم و بیش 31 علماء نے 22 نکات مرتب کر کے دے دیے، جس کو ہیڈ کیا تھا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ. تمام مکاتب فکر کے چوٹی کے جید علماء تھے، آج کے اساتذہ کے استادوں کے بھی استاد. اور انہوں نے 22 نکات مرتب کر کے دے دیے کہ وفاق کی سطح پر، صوبوں کی سطح پر، ضلعوں کی سطح پر، پھر رہنما اصولوں کے حوالے سے، اقلیتوں کا معاملہ وغیرہ وغیرہ. ان 22 نکات کے مطابق اگر اس پاکستان میں کوئی اجتماعی نظام آتا ہے تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں اس سے. کتنے لوگوں نے یہ بات پہلی مرتبہ سنی؟ ہاتھ کھڑا کر لیں ایمانداری سے، پورا کریں. ذرا پیچھے دیکھیں، پیچھے دیکھیں ذرا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہے ہمارے ساتھ المیہ. کوئی مثبت کام اس ملک میں ہوئے بھی نا تو وہ چھپائے گئے ہیں، وہ علم میں نہیں آتے. اور آج تو میڈیا کا دور کہا جاتا ہے، تو بہت سی غلط سلط باتیں، مختلف فی باتیں، اختلافی باتیں جن سے ذرا لڑانے کی کوششیں کی جائیں، ان کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے بھائی بات تو ٹھیک ہے، اس وقت علماء بھی ماشاءاللہ اچھے تھے، جید تھے، آج بھی ایسا کچھ ہے. تو ماضی قریب میں بھی اس طرح کی کوششیں ہمارے اہل علم نے کر کے دکھائیں، کم سے کم انہوں نے اتمام حجت کر دیا. باقی ضمنی معاملہ ہے، نماز میں کوئی ہاتھ اوپر باندھنا چاہتا ہے، کوئی ناف کے نیچے باندھنا چاہتا ہے، کوئی کھول کے ادا کرنا چاہتا ہے، یہ اس کا انفرادی مسئلہ ہے، وہ اپنے مکتب فکر کی رائے پر عمل کر لے گا. لیکن ریاست کی سطح پر امور طے کرنا ہوں گے تو کوئی ایک رائے اختیار کی جائے گی نا. اس کے تعلق سے انہوں نے 22 مرتب شدہ نکات دے دیے، ان کے مطابق آتے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد ہم نے اس ملک کا نام بھی رکھ دیا اسلامی جمہوریہ پاکستان. پھر ہم نے مثبت باتیں بھی عرض کرنا، 1973 میں کچھ اسلامی دفعات بھی شامل کر دی. ہم حال میں ایک تحریک مہم چلاتے رہے سود کے انسداد کے حوالے سے، اس میں بھی ہم نے ذکر کیا. 1956-62 کے آئین میں بھی سود کے خاتمے کا ذکر تھا. 1973 کے آئین میں تو واضح طور پر آرٹیکل 38F میں لکھ دیا گیا کہ سود کا خاتمہ جلد از جلد حکومت کرے. 1973، آج کیا ہے جی 2022، 49 سال ہو چکے، آج بھی وہیں پہ کھڑے ہیں. لیکن بہرحال اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کا دورہ، ایک بڑی اچھی اسلامی نظریاتی کونسل بنائی گئی، بڑے جید علماء اس میں شامل رہے، بڑا گراں قدر کام انہوں نے کیا، مگر وہ سفارش کر سکتے تھے، نفاذ نہیں ہوتا تھا، آج بھی نہیں ہوتا. وفاقی شرعی عدالت ضیاء الحق صاحب کے دور میں بنائی گئی، ایک اچھا اسٹیپ تھا، مگر پابندیاں کچھ لگا دی گئیں. آگے وقت ہوگا تو ذکر کریں گے ورنہ چھوڑ دیں. لیکن پھر وفاقی شرعی عدالت پر سے کچھ پابندیاں ہٹیں تو سود کے خاتمے کے لیے وہاں سے فیصلے بھی آئے. یہ مثبت پیش رفت رہی، مگر جہاں امپلیمنٹیشن کی بات آئے، نفاذ کی بات آئے، وہاں فرار اختیار کیا گیا. اور جو ملک لیا ہم نے اسلام کے نام پر، آج 75 برس کے بعد اس کا منظر نامہ یہ ہے کہ شریعت کے احکامات پر عمل درآمد ریاستی اجتماعی سطح پر تو دور کی بات، شریعت کے احکامات کی خلاف ورزی، شریعت کے احکامات کی اللہ معاف فرمائے کہ دھجیاں بکھیرنا اور ایسی قانون سازی کرنے کی جرت کرنا اور کر ڈالنا کہ جن قوانین میں شریعت کی خلاف ورزی کے معاملات بھی شامل ہیں، اور چوٹی کی تمام سیاسی جماعتیں، دینی ہٹانے بس، چوٹی کی تمام سیاسی جماعتیں ان میں ایک پیج پر ہے کہ یہ پاس کر کے چھوڑا انہوں نے.
یا ایسے قوانین پاس کرانے میں پورا زور لگایا ہے تمام سیاسی جماعتوں نے. ایک دفعہ بس نام لے لیتا ہوں، بار بار ضرورت نہیں. کیا نون لیگ، کیا پیپلز پارٹی، کیا پی ٹی آئی تحریک انصاف، کیا ایم کیو ایم، یہ چار بڑی سیاسی جماعتیں ہیں نا. دینی جماعتوں کو چھوڑ دیں، جماعت اسلامی جے یو آئی کو ان کو چھوڑ دیں. بقیہ کا معاملہ کچھ پاس کرا کر بیٹھے ہوئے اور کچھ جگہ ایسے قانون انہوں نے پاس کرانے کے لیے اتفاق کر لیا تھا، وہ پاس نہیں ہوا بل الحمدللہ، کہ جو عین شریعت کی خلاف ورزی پر مشتمل باتیں تھیں. آگے ذکر میں اشارتاً کر دوں گا. یہ ذہن میں رکھنی تمام پارٹیاں ایک پیج پر. اور اگر ہماری ملٹری حکومت رہی اس ملک کے اندر تو ان کے دور میں بھی وہ حرکتیں جاری رہیں جن میں شریعت کی خلاف ورزیوں کے معاملات چلتے رہے. ٹیسٹ کیس ہے سود کا دھندا، اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ جاری رکھنے کا معاملہ. تو میں موضوع پر تو بعد میں آؤں گا. پہلے تو یہ پاکستان کی تھوڑی تمہید ابھارنے کی کوشش کی ہے. یہ بالکل ایک علیحدہ ملک ہے پوری دنیا میں. جیسے کہا کہ اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم. جتنے انسان زمین پر اس وقت بستے ہیں وہ محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. البتہ ان میں سے جو کلمہ گو ہیں تقریباً 2 ارب، وہ ہیں جنہوں نے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی دعوت قبول کر لی. تو یہ خاص ہیں ترکیب میں قوم رسول ہاشمی والا معاملہ ہے. یہ بقیہ سے جدا ہے. بقیہ کو اللہ کا کلام یا ایھا الناس کہہ کر مخاطب کرتا ہے، ان کو اللہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر مخاطب کرتا ہے. یہ بقیہ سے جدا ہیں سارے مسلمان جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں. اسی طرح اگر کم و بیش 57 مسلم ممالک ہیں تو یہ مملکت خدا داد پاکستان بقیہ 56 سے جدا اور مختلف ہے. کیوں؟ اس نے دعویٰ کیا یا یہاں رہنے والوں نے دعویٰ کیا، جانیں دے کر خطہ لیا، لاکھوں کی جانیں دی ہیں، یہاں پر گھر بار کو چھوڑا ہے. ہجرت مدینہ کے بعد ایک بہت بڑی سطح پر ہجرت کا معاملہ ہوا ہے. اے اللہ خطہ زمین چاہیے جہاں تیری کتاب و تیرے نبی کی تعلیم کے مطابق نظام کو قائم کریں گے. یہ مثال بقیہ 56 مسلم ممالک میں نظر نہیں آتی. تو یہ مملکت خدا داد بالکل مختلف ہے بقیہ مسلم ممالک سے بھی. اس لیے اگر اس کے حالات پر تبصرہ کرنا ہو تو اس کی اس خاص حیثیت، اس کا یہ خاص پس منظر، اس کے قیام کی خاص ترکیب تشکیل، اس کو بھی ذہن میں رکھنا مقصود ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آگے ذکر کرنا ہے زلزلوں کے بارے میں، سیلاب کے بارے میں، طوفانوں کے بارے میں، بارشوں کے بارے میں. آپ ایکسپیکٹ کریں گے اس وقت جو بجلی کے بلوں کی تباہی کا معاملہ مچا ہوا ہے اور پیٹرول کی قیمتیں، ڈیزل کی قیمتیں جو آسمان کو چھو رہی، اور جو 8 کروڑ بندے ہمارے اس ملک میں غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، یعنی بنیادی انسانی حاجات اور ضروریات بھی پوری ان کی نہیں ہو پا رہی. آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے، توقع کریں گے کہ اگر ہم یہ کہہ رہے کہ پاکستان میں جاری تباہی تو یہ باتیں ہونی چاہیے. میں کر لوں گا اشارتاً، آپ واقف ہیں. مگر آتا ہے بھائی تباہی تو اور ملکوں میں بھی آتی ہے. زلزلے سیلاب تو ویسے بھی آ جاتے ہیں، زمین ہلتی زلزلہ آ جاتا ہے، بارشیں زیادہ ہوتی ہیں سیلاب بھی آ جاتا ہے. آگے میں نے کلام کرنا ہے اس پر انشاءاللہ. لیکن اسی لیے میں نے تمہید پہلے باندھ دی کہ کس ملک کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس کے پس منظر کو سامنے رکھ کر اگر بات کریں اور وحی الہی کی تعلیم کی عینک لگا کر دیکھیں گے تو شاید کوئی حل جو آگے لکھا وہ اس تک پہنچ سکے. ورنہ مباحث تو بہت ہے، آپ اس سے زیادہ واقف ہیں، سب کچھ چل رہا ہے سوشل میڈیا پر. لیکن ظاہر بات ہم نے بحث برائے بحث تھوڑی کرنی. آپ کی یہ دین سے محبت ہے کہ اس رات گئے کے وقت میں آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے گھر بار کو چھوڑ کر اور مصروفیات کو چھوڑ کر اور اپنے معمولات نمٹا کر یہاں پر تشریف لائے ہیں، تو آپ کی دین سے محبت ہے یہ الحمدللہ. اور آپ اور ہم یہی چاہیں گے کہ دینی پیراڈائم میں، دینی تناظر میں ہمارے سامنے کلام ہو. باقی ٹاک شو سے سبھی لوگ کر رہے ہیں. اپوزیشن کا کردار ادا کرنے والے گورنمنٹ کو بلا کہتے ہیں، گورنمنٹ والے پچھلے والوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اور اس کے بعد سب گھر چلے جاتے ہیں. میڈیا والوں کا چولن بک جاتا ہے، ان کو سیلریز اچھی مل جاتی ہے، ان کو پروفٹ اچھا مل جاتا ہے. یہ تو اس قوم کے مسئلے کا حل نہیں. حل تو کچھ اور ہے، لیکن اس طرف عجیب اکثریت نہیں آ پا رہی. یہ درد دل ہے جو یہاں پر رکھنا مقصود ہے. اب اگر پاکستان کے موجودہ حالات کے اعتبار سے بس 2-3 پہلو پر ہی کلام کر لیں. مطلق اگر یہ سود کے معاملے کو ہم دیکھیں جس کے بارے میں اللہ کا کلام شدید ترین الفاظ ہمارے سامنے رکھتا ہے. اللہ اکبر، کیا غضب اللہ کا بھڑکتا ہے
سورہ البقرہ کی آیت نمبر 278 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور ربا یعنی سود میں سے جو کچھ رہ گیا اسے چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو۔ توجہ فرمائیے گا، یہ سورۃ البقرہ کی آیت 278، آیت کا انداز دیکھیں، اے ایمان والو شروع میں فرمایا، اگر تم ایمان والے ہو آخر میں فرمایا، اور درمیان میں فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ربا یعنی سود میں سے جو کچھ ہے چھوڑ دیں، انٹرسٹ کہیں، یوجری کہیں، ایڈڈ ویلیو جو کچھ بھی ہے، وہ ساری تعریفیں ہو چکی، اشارہ آگے ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ربا میں سے سود میں سے جو کچھ رہ گئے چھوڑ دو اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو۔ تو ایمان والوں سے مخاطبت، اور آیت کے اختتام پر بھی اگر تم ایمان والے ہو، تو ایمان اور سود ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ کون سا ایمان؟ ایک ہے زبان کا اقرار، کلمہ پڑھ لیا اسلام میں داخل ہو گیا، بالکل ٹھیک، نہ کافی نہیں ہے، ضروری ہے، کافی نہیں ہے، اقرار باللسان بھی ضروری اور تصدیق بالقلب بھی ضروری، اور جب ایمان دل میں ہوتا ہے تو عمل ثبوت پیش کرتا ہے۔ جیسے حدیث مبارک میں بخاری شریف کی روایت ہے، کوئی شخص حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، شراب نہیں پیتا، زنا نہیں کرتا، یہ حرکتیں کر رہے تو اصل ایمان موجود نہیں ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، اصل ایمان موجود نہیں، حقیقی ایمان موجود نہیں جی۔ اسی طرح کا سود خوری کے معاملات جاری ہیں، ملوث ہیں، جاری رکھے جا رہے ہیں، اور اڑے ہوئے ہیں جاری رکھنے پر، اجتماعی سطح کی بات کر رہا ہوں، تو پھر ایمان کدھر ہے؟ ایمان اور سود ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اگلے الفاظ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر باز نہیں آتے، یہ سود کے لین دین کو نہیں چھوڑتے، سود کے معاملات کو نہیں چھوڑتے، سود کے نظام کو ختم نہیں کرتے، تو پھر تیار ہو جاؤ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے۔ یہ شدید ترین الفاظ ہیں کسی جرم کے ارتکاب پر قرآن پاک میں جو آئے اعمال کے اعتبار سے۔ عقیدے میں بدترین جرم شرک ہے، جہنم کی سزا، جنت حرام، معافی نہیں، الا کہ کوئی سچی توبہ کرے، سچی توبہ کرے گا تو توحید پر آئے گا، اللہ معاف فرما دے گا، اس کے تقاضوں پر بھی عمل کرے گا۔ لیکن عقیدے میں شرک بدترین جرم، اور اعمال میں سود خوری پر یہ شدید ترین الفاظ آئے۔ اور امام الانبیاء محمد مصطفیٰ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انداز حدیث مبارک میں اختیار کیا، کیونکہ بعض مرتبہ ہم کسی برائی کو برائی سمجھ نہیں پاتے یا نہیں سمجھتے، تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کوئی انداز ایسا اختیار کیا ہوتا ہے کہ آدمی کو جھرجھری آئے، وہ ہل جائے اور بدی کو بدی سمجھے، اس برائی کو برائی سمجھے جس کو وہ برا نہیں سمجھ رہا۔ حضور نے فرمایا علیہ السلام، سنن ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، کم ترین یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے، بدکاری کرے، استغفر اللہ، ایمان والا تو ہل کے رہ جائے، مگر یہ کم ترین ہے 70 میں سے، تو اس سے اوپر جتنے 69 درجے یا حصے ہیں، ان کی شناعت اور ان کی شدت اور ان کی تباہی کا عالم کیا ہوگا، اس حدیث مبارک کے اس انداز سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس مملکت خدا داد میں اس سود کے تعلق سے اس کا خاتمہ ہو، اس پر علمی بحث کا معاملہ، اکیڈیمک بحث کا معاملہ، عدالتی کارروائیوں کا معاملہ، یہ 19 صدی سے زائد کا معاملہ ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ 56 اور 62 کے آئین میں لکھ دیا گیا کہ سود کا خاتمہ ہو، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ 73 کے آئین میں لکھ دیا گیا آرٹیکل 38F میں کہ سود کا جلد از جلد ریاست کی ذمہ داری کے خاتمہ کرے۔ آئین میں کوئی بات ایسے نہیں کہ رات کو منڈی بہاؤدین میں کوئی تقریر دھواں دار ہو جائے صبح وہ آئین کا حصہ بن جائے ایک جملہ، نہ، آئین کا حصہ بنانے کے لیے بڑی بحث کے مراحل سے گزارا جاتا ہے، تب کوئی شے آئین میں شامل ہوتی۔ 38F آرٹیکل ہمارے پاکستان کے آئین کا 1973 میں طے کر کے بیٹھے رہے۔ درمیان میں ذکر کیا تھا وفاقی شرعی عدالت ضیاء الحق صاحب نے بنائی، پابندیاں کیا لگائی تھیں، یہ بھی تو منافقانہ رویے، ہمارے یہاں چور دروازے چلتے رہے نا۔ ہاں جی، وفاقی شرعی عدالت بنائی، بہت اچھی بات ہے، جو حضرات لا کو جانتے ہیں، عدالتی کارروائیوں سے واقفیت ہے، میں نہیں اس میدان کا آدمی، ایک دو اشارے کر دیتا ہوں میں انشاءاللہ، وہ زیادہ اس بات کو جانتے ہیں۔ وفاقی شرعی عدالت کے ججوں کی حیثیت اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کی حیثیت میں زمین آسمان کا فرق ہے، بہت سارے اعتبارات سے۔ البتہ جب 1981 میں وفاقی شرعی عدالت بنائی گئی تو پابندی لگا دی گئی 10 سال کے لیے کہ بھائی آئین پر تو آپ کوئی بات نہیں کر سکتے، وہ آپ کے دائرہ کار سے باہر، یعنی شریعت کی روشنی میں آئین پر آپ کلام نہیں کر سکتے۔ وفاقی شرعی عدالت تو شریعت کی روح سے بات کرے گی نا، نہ آئین آپ کے دائرہ اختیار سے باہر۔ اور
مالی معاملات، معیشت کے معاملات جن میں بینکاری کا نظام نہیں، آپ کوئی بات نہیں کر سکتے 10 سال تک. اور حد یہ ہے، یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے مسلمانوں نے پاکستان کے لیے. آپ آئلی قوانین جو گھروں سے متعلق، خاندانی زندگی سے متعلق قوانین جو بنا رکھے ہیں ہمارے ملک کے اندر، آپ ان پر بھی کلام نہیں کر سکتے. ہندوستان کے اندر مسلمان کھڑے ہو گئے تھے اور وہاں کی حکومت کو ماننا پڑا کہ بھائی ان کو ان کے مسلم پرسنل لا کے مطابق عمل کرنے دیا جائے. وہاں کا مسلمان تو مشرکوں کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی بات کو منوا گیا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری وفاقی شرعی عدالت ہمارے ملک کی چند وہ آئلی قائنین جو منکرین سنت کے دور سے چلے آ رہے ہیں ان پر بادری. یہ ہے منافقت. خیر، 10 سال کی پابندی ختم ہوئی، 1991 آ گیا، 1991 پہلا فیصلہ وفاقی شرعی عدالت نے دیا. 1991 میں ڈاکٹر تنزیل الرحمان صاحب وہ جسٹس تھے، انہوں نے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، بڑی بحث و تمہیز کے بعد 157 صفحات کا پہلا فیصلہ آیا. اور جب یہ بحث چلتی ہے تو ربا کسے کہتے ہیں، سود کسے کہتے ہیں، ایک انفرادی سطح کا مسئلہ، اجتماعی سطح کا مسئلہ، روپے کی قدر کے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا، بیرونی قرضوں کا کیا ہوگا، یہ ساری بحثیں 1967 سے چلی آ رہی. ادھر بھی چلی، سب کے جواب دیے گئے اور ثابت کر کے فیصلہ دیا گیا کہ بینک انٹرسٹ، یہ بینک کا سود، یہ وہی ربا ہے جو اسلام میں حرام ہے. اس کے خلاف نواز شریف صاحب لے گئے اپیل، ایک بینک کا سہارا لے کر. حکمراں بڑے ہمارے شارپ ہوتے ہیں، منہ سے کبھی نہیں کہیں گے ہم نہیں مانتے فیصلے کو. کسی بینک کو تھپکی دیں گے، تو جا، ہم تیرے پیچھے کھڑے ہیں. اور چٹھی ڈال دو وفاقی شرعی عدالت کے خلاف، اس کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان کی شریعت اپیلنٹ بینچ میں، بس. اور ایسا ظلم کا نظام ہے کہ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے حوالے سے بس چٹھی بھی اگر آپ ڈال دیں نا شریعت کورٹ، سپریم کورٹ کے اندر، تو وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ اپنی جگہ اسٹے کھڑا رہ جائے گا، اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا. یہ 91 میں ہوا، یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا، چٹھی ڈال دینا، آگے بھی آ رہا ہے. اس کے بعد یہ معاملہ لٹکتا رہا تا آ کے سپریم کورٹ آف پاکستان کی شریعت اپیلنٹ بینچ میں مفتی تقی عثمانی صاحب بھی بینچ کا حصہ تھے، اللہ ان کو صحت دے، زندگی دے. ان حضرات نے اور ججز نے مل کر 1250 صفحے کا فیصلہ دیا، صفحات کا فیصلہ دیا. کتنے؟ 1250. علماء ججز بھی تھے اور کئی دن کی پروسیڈنگز تھیں، اور اس میں علماء، بینکرز، اکانومسٹ، تاجر، اہل علم، پاکستان سے باہر سے، کئی دنوں تک معاملہ چلا. 1250 صفحات کا فیصلہ آیا اور سپریم کورٹ کی شریعت اپیلنٹ بینچ نے کہا وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ بالکل درست، یہ بینک انٹرسٹ ربا ہے، حرام ہے، اسلام نے اس سے منع کیا، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. جنرل مشرف کا دور تھا، پسند نہیں آیا فیصلہ. اس کے بعد وہ پی سی او کے معاملات جو بھی تھے، اس کے بعد بینچ بدل دیا گیا. اب جو نئے لوگ آئے انہوں نے جلدی میں ایک فیصلہ دیا، کچھ سوالات اٹھا کر پھر پیچھے ریفر بیک کر دیا وفاقی شرعی عدالت کو 2002 میں. اس کے بعد جماعت اسلامی اور تنظیم اسلامی دونوں جماعتوں نے بھی کوشش کی، کچھ اہل علم نے مزید کوشش کی کہ یہ معاملہ چلے، تاکہ 2013 میں معاملہ چلنا شروع ہوا پھر سے وفاقی شرعی عدالت میں. مگر کبھی بینچ بنتا، کبھی ٹوٹتا، کبھی بنتا تو سماعت کا موقع نہ آتا، سماعت شروع ہوتی تو بینچ ٹوٹ جاتا، نیا بینچ آئے گا، یہ ہوتا لنگر آن، جسے انگلش میں کہتے ہیں تاخیری معاملات. یہ 2022 میں 26 رمضان شریف کو، 28 اپریل کو پھر وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا 319 صفحات کا. اور 1991 کا فیصلہ بالکل ٹھیک برقرار رکھا. 99 کا سپریم کورٹ کی شریعت اپیلنٹ بینچ کا فیصلہ بالکل، اس کی بھی توثیق اور کچھ شبہات، اعتراضات، اشکالات وغیرہ کے جوابات دے کر 319 صفحات کا فیصلہ دیا. یہ گویا کہ ایک صاحب علم کی بڑی پیاری بات کہ اتمام حجت ہو گیا. اور کتنی عدالتی کارروائیاں تمہیں چاہیے، کتنی پروسیڈنگز چاہیے؟ 157 صفحات، 1250 صفحات اور اب 319 صفحات. دنیا جہاں کے حوالے سے فیکٹس اینڈ فیگرز جمع کرا دیے، یہ تک بتا دیا کہ دنیا کے 8 غیر مسلم ملکوں میں جن کی معیشت ٹاپ پر ہے، جاپان سمیت، ان میں اگر 0% انٹرسٹ پہ دنیا نظام چلتا ہوا دیکھ رہی ہے تو ہم اور آپ مسلمان ہو کر پاکستان میں کیوں نہیں چلا سکتے اس کو؟ پتہ نہیں کیسے یہ ذمہ داری دی. سپریم ججمنٹ میں ہے آپ کی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی فلاں رپورٹیں، فلاں کمیشن کی فلاں رپورٹیں، فلاں لوگوں کی کمیشن کی فلاں، ان سب کے مطابق یہ کام کیے جا سکتے ہیں اور اس ملک کو سود سے پاک کیا جا سکتا ہے. بابا کرو اس پر عمل.
یہ ججز نے فیصلہ دیا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. مجھے 2 مرتبہ جانے کا موقع ملا. ہم نے عرض کیا کہ ہم بول سکتے ہیں، میڈیا پر بول دیں گے، جمعے میں کہہ دیں گے، اخبار میں چھاپ دیں گے، پمفلیٹ ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے. جج صاحب یہ ہمارے بس میں ہے، آپ کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار ہے. آپ بھی امتی، ہم بھی امتی، ہمیں اللہ کو اور اللہ کے رسول کو منہ دکھانے کا. آپ فیصلہ کریں، قوم آپ کو دیکھ رہی ہے. یہی سراج الحق صاحب کے بھی الفاظ سے جماعت اسلامی کے امیر ہیں. اس سے پہلے کی ایک پروسیڈنگ انہوں نے یہ بات ججز سے کہی تھی. باقی بھی حکمرانوں سے مطالبہ کریں گے، وہ بات آخر میں آنی انشاءاللہ. جن کے پاس قوت نافذہ ہے، نافذ کرنے کی اتھارٹی ہے. بالک ججز نے اچھا فیصلہ دیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ موجودہ وزیر اعظم نے کہا کہ بڑا اچھا فیصلہ ہے. میں نے بھی تحسین کا خطاب کرتے ہوئے کہا بہت اچھی بات، اللہ آپ کی آواز مکہ مدینے. موجودہ وزیر خزانے کا بڑا اچھا فیصلہ ہے، کراچی کے 3-4 بڑے بڑے فورم سے کہا بہت اچھا فیصلہ ہے. ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے بھائی، آپ لوگوں نے 1991 میں پٹیشن ڈالی تھی، سجدہ صحف کرو اور اس کو ریورٹ کرو اور معاملے کو سیدھا کرو. لیکن ایک ٹاسک فورس بنا دی، ٹاسک فورس کے اندر 2-3 علماء کو شامل کیا، مگر اور ہونا چاہیے تھا، اور کچھ وزارت خزانہ اسٹیٹ بینک کے لوگوں کو شامل کیا. 1-2 ملاقاتیں ان کی میٹنگز میں ہوئی ہیں، مگر ان کا یہ رول نہیں ہے کہ وہ کچھ امپلیمنٹ کروا سکیں گے. اور اسی کے ساتھ اسٹیٹ بینک نے جا کے پٹیشن ڈال دی سپریم کورٹ آف پاکستان میں. چٹھی کا لفظ یاد آیا؟ ایک چٹھی ڈال دینا سپریم کورٹ میں وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف. اس کا مطلب کیا ہے؟ وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ کھڑا رہ جائے. آج ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں 1973 یا اس سے پہلے کھڑے تھے. اتنے فیصلے آ جانے کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی چلا گیا، 7-8 نجی کمرشل بینکس بھی چلے گئے، اور سب نے چٹھی ڈال دی ہے، اور اب وہ معاملہ وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے. اور میں عرض کر دوں، پچھلی ساری حکومتیں، ملٹری والوں کی، سول والوں کی، سب نے ڈنکے کی چوٹ پر سود کے نظام کو جاری رکھا. سب ڈنکے کی چوٹ پر ان کے اٹارنی جنرل آتے تھے اور اپنے دلائل پیش کرتے تھے، ربا یہ نہیں، ربا وہ، سود یہ نہیں، سود وہ، بینک انٹرسٹ الگ، پرسنل الگ. سارے جوابات کے جوابات دے، سوالات کے اشکالات کے جوابات دے دیے. حتیٰ کہ اس وقت جو 3 ججز تھے یہ کراچی جا کر بیٹھے. آؤ بھائی، سارے بینکوں کے ہیڈ آفس ادھر ہیں، جس کو بات کرنی ادھر آ کر بات کرو. سارے ہمارے حکمران، ایک کا استثناء نہیں، یہ سب جو ہے جنگ کو جاری رکھنے کے لیے تیار کھڑے. حیرت ہوتی ہے، اتنے سارے فیصلے، اتنی بحثوں کے بعد آ گئے، مگر ڈنکے کی چوٹ پر. تباہی کیا ہے؟ تباہی کچھ بتانے کی ضرورت ہے مجھے؟ بجلی کے بلوں کا حال کیا ہے؟ آدمی 30,000 20,000 کما کے گھر لا رہا ہے، اور 8-10 ہزار کا بجلی کا بل آ جائے، 20,000 25,000 کی تنخواہ والے کا، کیا کرے گا وہ؟ مجھے بتائیں. 8 کروڑ افراد، سیلاب تو بات کی بات ہے، 8 کروڑ ویسے غربت کی سطح کے نیچے رہ رہے. اور اب ایک بات میں کھلے دل سے عرض کرتا ہوں، میں بڑے آرام سے سکون سے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، میرے جیب میں بھی ATM کارڈ موجود ہے، میرے بینک اکاؤنٹ میں تھوڑے پیسے بھی ہیں، میرے بچے کراچی میں آرام سے کھا کر ابھی سونے والے ہوں گے، ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے، سکون میں ہم لوگ. مگر بتائیے، جس کو بھی رات کی روٹی نہ ملی ہو وہ اطمینان میں ہوگا؟ وہ سکون میں جی سکتا ہے؟ وہ نارمل لائف گزار سکتا ہے؟ شہروں کے اندر جہاں سگنلز ہوتے ہیں، جب گاڑیاں سگنلز پہ رکتی ہیں تو چھوٹے بچے اور بچیاں بھیک مانگنے کو آتے ہیں. وہ میرے بچے اور بچیوں کی عمر کے ہی ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ان کو بھی جینے کا حق ہے. لیکن شاید بے حسی بڑھ کے ہم گزر جاتے ہیں. وہ جی وہ پروفیشنل قسم کے لوگ ہوں گے، نفی نہیں کرتا، مگر سارے پروفیشنل ایسے ہی نہیں بن گئے. لوگ کچھ علاقوں میں اپنے بچوں کو فروخت کرنے کو تیار ہیں. یہ ایسے مصیبتیں نہیں ہیں ہم پر. اس سود کی تباہی، بربادی، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، رب کہتا ہے اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ سود کا لازمی انجام مفلسی، بربادی ہے، اور صدقات سے کبھی مال کم نہیں ہوتا. اور آج ہم نے جب ہماری وفاقی حکومت کا بجٹ دیکھا ہو تو 950 ارب کا بجٹ بنا، 950 ارب کا بجٹ بنا ہے. 9,500 ارب روپے کا بجٹ ہے. 9,500 ارب روپے کا جو بجٹ بنا، اس میں سے 4,000 ارب روپے ہم سود کی مد میں ادا کریں گے. اور سنیں، 4,000 ارب میں سے 3,500 ارب روپے ملک کے اندر کا سود ہے. صوبائی حکومت دیتی، وفاقی حکومت سے سود دیتی ہے، وفاقی حکومت دیتی اسٹیٹ بینک سے سود دیتی ہے. وابڈا والے پیٹرول لیں گے اگر PSO سے، مثلاً KE کراچی الیکٹرک والے
پیسے پی ایس او سے لیں گے، اس پہ سود دیں گے. یہ اندرونی سود ہے 3.5 ارب روپیہ. اس کو بھگتتا کون ہے؟ آپ اور میں بھگتتے. جب بجلی کے بل میں بھی بڑھتا جا رہا ہے معاملہ، ابھی گیس کا بھی معاملہ بڑھے گا، پیٹرول کی حالت دیکھتے چلے جائیے، مہنگائی کا طوفان دیکھتے چلے جائیے. پہلے ہوتا تھا بھائی سبزی پہ گزارا کر لو، دالوں پہ گزارا کر لو. سبزی دال بھی ہے، آسان بات ہے. پتہ نہیں ہمیں سمجھ آ رہی کہ نہیں. 4,000 ارب تو ہم ڈال لیں سود کی مد میں، 2-2.5 وہ بھی اب بڑھ گیا ہے، 2-2.5 ارب روپیہ وہ سودی قرضے جو بڑھتا چلا جا رہا ہے نا، قرضوں کا معاملہ سود در سود لگ کر اس کی ادائیگی کے لیے ہم نے ایلوکیٹ کر دیے. یہ ہو گیا 6,500 ارب روپیہ کم و بیش. 1,500 ارب ہم نے رکھا ہے دفاع کے لیے. بہرحال اس ملک کا دفاع بھی ضروری ہے، کوئی شک نہیں. کتنا ہو گیا جی؟ 8,000 ارب روپیہ. ایف بی آر جو ہم سے وصولے کا ٹیکس، اس کو کہا کہ 7,000 ارب روپے کا ٹارگیٹ آپ کا وصول کرنے کا، اور اس میں سے 6,000 یا 6,500 ارب سودی قرضوں سود کی ادائیگی میں جا رہا ہے. تو ایف بی آر سارا وصول کر بھی لے گا میری اور آپ کی گردن مڑوڑ کر. سیلز ٹیکس، کون سے ٹیکس، تو بچے گا کیا قوم پر لگانے کے لیے؟ قوم کے لیے کہا کہ ترقیاتی کاموں کے لیے ہم نے 800 ارب روپیہ رکھے ہیں بس. تعلیم کے لیے رکھا ہے 157 ارب روپیہ. صحت کے لیے رکھا ہے 56 ارب روپیہ بس. یہ مل ملا کے 1,000 ارب بن رہا ہے 9,500 ارب میں سے، جس میں سے 6,500 ارب جا رہا ہے سودی قرضوں اور سود کی ادائیگی کے اندر. اب بھی اگر تباہی سمجھ میں نہیں آ رہی تو پتہ نہیں کب آئے گی. اور بھوک انسان کو، ایک تو تباہی اللہ اپنے زمان میں رکھے کہ جن علاقوں میں امداد نہیں پہنچ رہی، جب ٹرک جاتے تو لوگ چھینتے ہیں کہ نہیں. کتنی بڑی بڑی اجتماعیتیں، این جی اوز نے بھی اپنا سارا جو اجناس وغیرہ جمع کیا، کس کے حوالے کیا؟ آرمی کے حوالے. ہمارے بس میں نہیں کہ اس کی حفاظت کر سکے، کتنے گارڈ لے کے جائیں گے. آج وہ ہے جو سیلاب کی تباہ کاری سے مشکل میں آ گیا، بھوک اس کو ستاتی تو وہ چھینتا ہے. یہ شہروں کے اندر رہنے والے بھوک سے ستائے ہوئے نہیں ہیں. یہ اگر چھیننے پر آ جائیں گے تو پتہ نہیں ہم اپنے گھروں سے بھی نکل سکیں گے یا نہیں. میں کراچی رہتا ہوں، زیادہ بھگت رہے ہیں وہاں پر. اسٹریٹ کرائم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. ویسے بھی ہوتے ہیں اور زیادہ بڑھ گئے ہیں. اور اگر یہ مہنگائی کا طوفان بڑھتا رہا جو اس سود کے نظام کی بربادی کی وجہ سے ہے، تو اللہ اس وقت سے بچائے کہ جب یہ بھوک ستائے گی لوگوں کو، اور وہ جن کے گاڑیوں کے شیشے بند ہوں گے ان سے چھینیں گے. جن کو ہنستا مسکراتا ٹرینڈ آئے نا، پورا سارے برانڈز کا ٹرینڈ آ گیا، ساری فوڈ چینز کا ٹرینڈ آ گیا. عجیب لگتا ہے، طبیعت بالکل آمادہ نہیں ہوتی. شیشہ لگا ہوا ہے اندر بیٹھ کے، روسٹ بھی اور بروسٹ بھی اور یہ بھی اور وہ بھی. حلال حرام کی بحث نہیں کر رہا، اس طرف مت جائیے گا. اور باہر کوئی بھیک مانگنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، اور یہ بس درمیانے سے شیشہ ہے، وہ بلیک بھی نہیں ہوتا، اس پہ پردہ بھی نہیں ہوتا. ادھر ریل پیل ہے 5,000 10,000 کی ڈیل، اور ادھر سوکھی روٹی بھی نہیں، اور درمیان میں شیشے میں بیٹھ کر میں کھا رہا ہوں. تو وہ اس وقت سے اللہ بچائے کہ جب باہر بیٹھا ہوا شیشہ توڑ کر مجھ سے چھینے. اور اس نہج پہ حالات چلتے چلے جا رہے ہیں اس سود کی تباہی کی وجہ سے. شاید سمجھ آ رہا ہے تو اچھی بات ہے. اور سنیے، وہ پرانی مثالیں ہیں نا، بنیے کا سود. ایک ہاری کسان کی بھینس مر گئی تو اس نے قرضہ مانگا، تو اگلے نے کہا کہ دوں گا تجھے 10,000 لے گا، ہر مہینے تجھے 1,000 لوٹانا پڑے گا. پھر وہ 12,000 ہو جائے گا، 13,000 ہو جائے گا، واپس نہیں لوٹا پائے گا. باپ کی طبیعت خراب ہو گئی، یا بھینس اس کی مر گئی، یا چھت اس کی گر گئی، اور وہ ایسا ایک چکر چلتا ہے کہ کبھی اس غریب کو اس چکر سے نکلنے کا موقع نہیں ملتا. ہم کہتے ہیں بڑا ظالم ہے بنیا، اس کے برتن بھی لیتا، اس کے کپڑے بھی گھر کو اتروا لیتا ہے. اور اس شخص کا بچہ اگر اچھے جوتے پہن کے باہر نکل آئے اور جس نے وہ سودی قرضہ دیا تھا وہ دیکھ لے تو دوڑ کر ادھر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کہاں سے آ رہے تیرے باپ، پیسہ نکال میرا پیسہ واپس. ایسے ہی ہے نا. یہ تو سب کو ظلم لگتا ہے. یہ IMF کے ساتھ معاہدے کر کے ساری خوش ہیں. عجیب معاملہ ہے. تباہی پر آ گیا، مجبوراً لینا پڑا، وہ بحث سے الگ ہیں. مگر پچھلے والے کہتے ہم نے کروا کے دیا، ریاستی ادارے کے سربراہ نے کہہ دیا ہم نے کروا کر دیا، موجودہ حکمرانوں نے کہا ہم نے کروا کر دیا. تینوں ایک پیج پر ہیں. پچھلے والے جو اب اپوزیشن میں، ریاستی ادارے کے سربراہ آرمی چیف، اور موجودہ حکمران، تینوں نے شادیانے بجائے، تینوں نے ہم نے کروا دیا. بھائی کیا کروا دیا؟ اس قوم کو اور مقروض کروا دیا، اس قوم کو اور غلام بنا دیا.
اس قوم کو اور جکڑ بندیوں میں جکڑ ڈالا کہ یہ قوم اب اپنے بجلی کے بل، گیس کے بل، پیٹرول کا ریٹ، ڈیزل کا ریٹ، سیلز ٹیکس کا ریٹ، دیگر ٹیکسز کا ریٹ خود طے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اور کیا ہے، وہ بنیا تو بڑا برا لگتا ہے جو برتن بھی نکلوائے گا، کپڑے بھی کھینچے گا۔ تو IMF کیا کر رہا ہے آپ کے ساتھ، میرے ساتھ یہ تو کر رہا ہے، ہم بتائیں گے تم ریٹ بڑھاؤ گے۔ ریٹ بڑھانے کا مطلب ہے قوم کا بیڑا غرق کرو گے، قوم کو اور بھوکا مارو گے۔ اور پہلے ہم اپنے ملک کے ایسٹس یعنی اثاثے رکھوا کر، جس کو انگلش میں کولیٹرل کہتے ہیں، قرضے لیتے تھے، اب ہم اثاثے بیچنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ ہاں کل پتہ چلا موٹر وے بیچ دی، پہلے رکھوائی تھی اب بیچ دیں گے، ایئرپورٹ رکھوایا تھا بیچ دیں گے۔ آپ کے علم ہے نا یہ باتیں، رکھوا تو چکے ہیں گروی، اب بیچنے کی باتیں آ رہی، PIA بیچ دیں گے، OGDCL بیچ دیں گے، فلاں ادارہ PTV بیچ دیں گے مثال کے طور پر۔ آخر میں کیا بچے گا میرے اور آپ کے پاس؟ وہ کہتے تمہاری ایٹمی صلاحیت ہم سے ہضم نہیں ہوتی۔ یہی ان کو کھلتا ہے، ہنود کو، ہندوؤں کو، یہود کو، اسلام کے دشمنوں کو، جو اللہ نے چھپڑ پھاڑ کر ایک صلاحیت دی ہمیں، بہرحال دی اس کا فضل ہے، اس کی مشیت میں ہے کچھ اس ملک سے کام لینے کا معاملہ، اور وہ کھلتا ہے دین دشمنوں کو، اسلام دشمنوں کو۔ اور کل وہ اس ایسٹ کا تقاضا کریں گے اور ہمیں لالی پاپ بھی بڑا سا دیں گے، اتنا دے دیں گے، یہ دے دو ہمیں، واپس کر دو اپنی صلاحیت کو۔ اس کا دوسرا مطلب ہے کہ کپڑے تو دور کی بات ہے، گھر بھی گئے گھر ہمارا، پورا ملک گیا ہمارا۔ کیوں؟ جب 14 مئی 1998 کو بھارت نے دھماکے کیے تھے تو واجپئی کا 15 مئی کی صبح کو بیان آیا تھا، ہم پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ 28 مئی 1998 کو پاکستان نے ایٹمی دھماکوں کا اعلان کیا، کر ڈالے، تو 29 مئی کی صبح کو واجپئی جو اس وقت وزیر اعظم تھا انڈیا کا، وہ کہتا ہے وی آر ریڈی فار ٹیبل ٹاک، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہے جو قرآن پاک کہتے ہیں نا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اللہ نے جو تمہیں طاقت دی ہے استطاعت اختیار کرو قوت کے ذریعے سے، پلے ہوئے گھوڑوں کے ذریعے سے، تفصیل تشریح میں، اور اس کے ذریعے اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو مرعوب رکھو۔ وہ واجپئی 29 مئی کی صبح بیان دیتا ہے کہ ہم ٹیبل ٹاک کے لیے تیار ہیں، پاکستان سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ تو سطح پر کھڑے ہوں گے تو کدھر رہے گا ملک، مجھے بتائیے۔ یہ تو ہے معیشت کے ایک نقطے میں جہاں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی اور ڈنکے کی چوٹ پر سود کا دھندا نظام چل رہا ہے، اس کی تباہی آج ہمارے سروں پر ہے۔ ہم نہ ڈیم بنانے کی پوزیشن میں، نہ کو طرف ہے ہی نہیں کچھ رکھنے کو، اس کے لیے سارا تو کھا گیا سود اور سودی قرضہ، تو قوم پر لگانے کو بچا گیا۔ یہ ایک تباہی کا معاملہ۔ اور دوسری طرف اللہ پے در پہ کبھی یہ زلزلوں کے معاملات، کبھی طوفانوں کے معاملات، کبھی سیلابوں کے معاملات، کبھی بارشوں کے معاملات۔ میں بھی حیدرآباد بھی گیا تھا پچھلے ہفتے، میری بڑی خواہش تھی میں اپنے ساتھیوں سے ملنے کے لیے جاؤں، کچھ علاقوں کے اندر جاؤں، مگر کہا جی ادھر بھی پانی کھڑا، ادھر بھی پانی کھڑا، ادھر بھی پانی کھڑا ہے۔ وہ کشتی میں بیٹھ کے 5 لوگ آ گئے، ان سے بات چیت ہو گئی، 4 لوگ کہیں سے بیٹھ کر آ گئے، 10 لوگوں سے تو میں نے فون پر بات کی ہے، ان کے گھر بہہ گئے ہیں مگر ابھی پانی نہیں اترا ہے۔ میں نے کہا ہر سال نہیں آتا تھا بارش، یہ سیلاب کا معاملہ، گزرگاہ تو تھی سیلاب کی؟ کہتے صحیح وہ ہر سال تو آتا تھا، اس سال اوپر سے جو برسا ہے اس کی انتہا ہو گئی، ادھر سے بھی آیا، اوپر سے بھی اللہ نے بارش برسائی۔ ہمارے علاقے میں تو دوسرے علاقوں کی بارش کا ریلے کا پانی آتا ہے نا، ہمارے علاقے میں اللہ نے اوپر سے اتنا برسا دیا کہ ہم پریشان ہو گئے۔ فرنٹ پہ کچھ کام کرنے والے ہمارے ریاستی اداروں کے بھائیوں نے، ہمارے فوجی بھائیوں نے بتایا، سمجھ نہیں آ رہی کس طرح حل ہوگا یہ مسئلہ۔ لیکن شاید کیونکہ اللہ اکبر میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، میں سکون سے بیٹھ کر بات کر رہا ہوں، شاید اس کا مجھے احساس نہیں ہو پا رہا، شاید نہیں ہو پا رہا، واللہ اعلم، میں کمزور آدمی ہوں اور ہم شاید مزے میں ہیں بظاہر تو شاید ہمیں فیل نہیں ہو پا رہا، بہت بڑی تباہی مچی ہے۔ ہاں جی آپ مولوی لوگ ڈراتے رہتے ہو، تم اس کو عذاب کہہ دیتے ہو، یہ کہہ دیتے ہو، وہ کہہ دیتے ہو، دنیا میں تو بارشیں ہوتی ہے، دنیا میں تو سیلاب آتے ہیں، بالکل آتے ہیں بھائی، کس نے منع کیا؟ دنیا میں زلزلے بھی آتے ہیں، اور ہم مانتے ہیں کہ کچھ موسمیاتی تبدیلیاں کہہ لیں یا زمین کی جنبش کے معاملات کہہ لیں، یہ فزیکل لاز ہیں، یہ مادی قوانین ہیں جو رب نے بنائے ہیں، رب ان کا پابند نہیں ہے، مگر ان موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے، زمین کی جنبش کی وجہ سے زلزلوں کا آنا طے شدہ بات ہے، ہم اس کی نفی نہیں کرتے، لیکن کیا کہیں، اسی لیے کہا تھا وحی کی عینت لگا کر دیکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ زلزلے،
طوفان، سیلاب، اوپر سے پانی نیچے سے پانی، ان کے آنے یا مسلط ہونے کی اور بھی وجوہات ہوتی ہیں، اور وہ وجوہات کیا ہیں؟ وہ میٹا فزکس کے معاملات ہیں، وہ قوموں کے کردار اور اخلاق اور اجتماعی بگاڑ کی وجہ سے بھی ہم سب واقف ہیں، یہ کیفیات طاری ہوتی ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے شرک کیا، اللہ نے اوپر سے بھی پانی برسا دیا، وفارت تنور، زمین سے بھی پانی ابل پڑا، اور کشتی میں موجود ایمان والے بچائے گئے، باقی غرق کر دیے گئے۔ یہ بھی غرق ہوئے تھے، ادھر بھی پانی اوپر سے نیچے سے آیا، مگر رب نے فرمایا اس قوم نے شرک کیا تھا، نبی کی دعوت کو رد کیا تھا، صاحب ایمان جو مالی اعتبار سے کمزور تھے ان کا مذاق بھی اڑایا تھا، ان کے جرائم قرآن پاک بیان کرتا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم شرک بھی کرتی تھی، ناپ تول کی کمی، ہمارے تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، بائیں ہاتھ کا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے ناپ تول کی کمی کی، قرآن کریم یہ بھی بتاتے کہ صیحہ، زوردار چیخ ان پر مسلط کی گئی، رجفہ، زلزلہ ان پر اللہ کی طرف سے آیا، اللہ کا کلام بتا رہے، شعلے برسائے گئے، شعلے برسے، زلزلہ آیا، چیخ، زوردار آواز مسلط کی گئی۔ یہ شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم ہے، نافرمان قوم، ہم جنس پرستی کے گندے عمل میں مبتلا ہو، اور اللہ نے اس قوم کو اندھا بھی بنایا، ان پر پتھر بھی کیسے؟ مسومۃ عند ربک، آپ کے رب کی طرف سے وہ نشان زدہ تھے، ٹارگیٹڈ تھے، یعنی معین تھے کس پتھر نے کس مجرم کو ہلاک کرنا، پتھر برسے ہیں، اس قوم کے لوگوں کو اندھا بنایا گیا، ان کی بستی کو پٹخ دیا گیا، ان کو ڈیڈ سی میں، بحر مردار میں غرق کر دیا گیا، جہاں مچھلی بھی زندہ نہیں رہتی، عبرت بنا دی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ اللہ کی کتاب بتا رہی ہے۔ فرعون اور آل فرعون نے ظلم اور جبر کر کے بنی اسرائیل کو غلام بنایا تھا، یہ جبر تو آج بھی ہے، ایک بڑی قوم چھوٹی قوم کو جبر کر کے غلام بناتی، ایک اشرافیہ حکمرانوں کا طبقہ یا صاحب اقتدار لوگوں کا یا صاحب اختیار لوگوں کا طبقہ باقیوں کو جانوروں کی سطح پر زندگی بسر کرنے پر مجبور کرتا ہے، مختلف کیفیات ہیں، اور آج اس کے شوگر کوٹڈ نعرے کے IMF کا آپ ذرا ریکارڈ چیک کریں، جب ہم نے قرضے لیے تو بڑے خوبصورت نام تھے، اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام، SAP، ایک تو وہ جو IT کی فیلڈ کے لوگ SAP SAP کو وہ جانتے ہیں، وہ الگ ہے، یہ IMF کا اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام، بڑے خوبصورت، آپ پھنس گئے ہیں، بیلنس آف پیمنٹ آپ کا، ادائیگی کا توازن بگڑ گیا، ہم آپ کی مدد کو آتے ہیں، آپ کی قوم کی خدمت کریں گے، مدد، اتنے خوبصورت نعرے، جیسے یہ جو ٹرانسجینڈر کا قانون، اچھا ذرا اشارتاً بات ہو جائے، ٹرانسجینڈر کا معاملہ جس کو بڑا خوشنما عنوان دیا گیا کہ خواجہ سرا، یہ جو مخنث لوگ ہوتے ہیں بھائی ان کے حقوق کے لیے ہم نے قانون بنایا، تو بھائی کون منع کرتے؟ جو مخنث حضرات ہیں، لوگ ہیں، یا خواجہ سرا ہیں، انسان بھی ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ان کو جینے کا بھی حق ہے، ان کے حقوق پر بات کریں کوئی حرج نہیں۔ ہمارے تو فقہا نے، بس اتنا مجھے ہے، مسائل کا علم نہیں، ہمارے تو فقہا نے ان سے متعلقہ مسائل کو بیان کیا، گویا اسلامی شریعت ان لوگوں کے مسائل کو ٹیکل کرتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اس خواجہ سرا کا نام لے کر، یہ مخنث لوگوں کا نام لے کر، اندر خانے جو ایکٹ 2018 میں پاس کر کے بیٹھے تھے سارے کے سارے، وہ ساری جماعتوں کے نام ذہن میں رکھے، سب کے سب شامل تھے اس میں، سب کے سب شامل تھے، اور اس میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ حرکتیں یہ شامل کر دی گئیں، اشاعات یہ شامل کر دی گئیں کہ جس سے ہم جنس پرستی کا راستہ کھولے گا، تفصیل میں نہیں جا رہا، آ چکی ہوگی آپ کے پاس، جس سے ہمارا خاندانی نظام برباد ہوگا، وراثت کے احکامات پر عمل درآمد نہیں ہو سکے گا، اور بربادی کا معاملہ اور ہم جنس پرستی کا راستہ کھلے گا۔ اس وقت جو محنت چل رہی ہے وہ سینیٹر مشتاق صاحب جو جماعت اسلامی کے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے ایک ترمیمی بل پیش کیا ہے، بھائی اس میں سے غیر اسلامی چیزوں کو نکالو، وہ وہاں محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ہم اپنی آواز بلند کریں، عوام بھی بلند کرے، دینی طبقات بھی بلند کریں، اور دباؤ جانا چاہیے، لیکن یہ جرم بھی ہمارا بڑا جرم ہے، ابھی آگے اس پر اشارتاً مزید بات کر لوں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو بہرحال بات چلی تھی یہ سود کی تباہ کاری، اور اس سود کی تباہ کاری کے نتیجے میں آج ہم کہاں آ کر کھڑے ہو گئے، ملک کے بیلنس آف پیمنٹ کو درست کرنے کے لیے خوشنما نعرے لگا کے IMF اور IMF کی ڈاکیومنٹس کو پڑھے، تو بڑا خوبصورت مینیپولیشن اس کے اندر کر کے ہمیں جھانسے دے کر پھنسایا گیا، اور آج یہ قبول قوم تباہی بربادی پر کھڑی ہے۔ بات چلی تھی غلامی کی، تو اللہ تعالیٰ نے یاد دلا دی الحمدللہ، فرعون اور آل فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا، تو اللہ نے فرعون اور آل فرعون کو غرق کر کے عذاب دیا ہے، اور فرعون کی لاش کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔
یہ اگر آپ گنتے چلے جائیں، یہ طوفانوں کا آنا، زلزلوں کا آنا، پتھروں کا برسایا جانا، شولوں کا برسایا جانا، چیخ فرشتوں کے ذریعے تفصیلی روایات میں چیخ مسلط کر کے عذاب دینا، غرق کر کے عذاب دینا، جی نشان عبرت بنا دینا، یہ کیفیات بھی آئی ہیں قوموں پر، اور اللہ کی کتاب بتاتی ہے قوموں کے اجتماعی کردار کے بگاڑ کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ مسلط کرتا ہے۔ تو زلزلے، بارش، طوفان، ان کا آنا فزیکل کازز بھی ہو سکتی ہیں، اس کی نفی نہیں، مگر یہ فزیکل لا، یہ مادی قانون بندوں کے لیے، اللہ کسی قانون کا پابند نہیں، یہ عقیدے کا مسئلہ یاد رہے۔ البتہ اللہ کی کتاب بتاتی ہے کہ پچھلی قوموں پر جو عذاب مسلط ہوئے وہ ان کے کردار کے بگاڑ کی وجہ سے۔ ابتدا میں نے 2 آیات تلاوت کی تھیں، کچھ اور بھی تھیں، 2 یہ بھی تھیں، سورہ روم کی آیت نمبر 41 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں فساد مچ گیا لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ لوگوں کے بعض اعمال کا مزہ ان کو چکھائے، لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ لوٹیں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف۔ اس وقت جو کیفیات آج ہیں، یا کبھی 2005 کا زلزلہ، کبھی 2010 کا سیلاب، اور کبھی آج کا معاملہ، اس پر ہمارے علماء نے، دیگر حضرات نے، ہم نے بھی خطاب کیا، گفتگو کی ہے، اس کی تفصیل کا موقع نہیں۔ کبھی ہماری کوتاہیوں کے نتائج بھی ہیں۔ 2010 کا سیلاب آیا، اس کے بعد فلڈ کمیشن بنایا گیا، اس فلڈ کمیشن نے رپورٹ پیش کی، عمل درآمد نہیں ہوا، پھر ہم بھگت رہے۔ یہ نقصانات ہمارا کیا دھرا بھی ہے۔ البتہ اللہ کی کتاب یہ بھی بتاتی کہ اللہ سختیوں اور آزمائشوں میں لوگوں کو مبتلا کرتا ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ اللہ کی طرف لوٹیں۔ اس نقطے پر توجہ کم جا رہی ہے۔ اللہ یہ بھی بتاتا ہے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21 میں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم بڑے عذاب کے آنے سے قبل چھوٹے چھوٹے عذاب ان پر بھیجیں گے تاکہ لوگ لوٹے اللہ کی طرف۔ ایک رائے کہ عذاب اکبر تو آخرت میں، دنیا میں جو قوموں کو مٹائے گا وہ عذاب مراد، کچھ بچیں گے تو وہ لوٹنے کی سکت رکھیں گے نا۔ تو اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتا ہے، اللہ یہ کیفیات بھیجتا ہے، کبھی تنبیہات بھیجتا ہے، کبھی چھوٹے چھوٹے عذابوں کی کیفیات لوگوں کی طرف بھیجتا ہے، تاکہ لوگوں کے دل نرم ہو اور لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اب اگر میں آج کے موضوع کو، اس کے پہلے حصے، اکثر حصے کو اگر میں مکمل کروں کہ پاکستان میں جاری تباہی کے اسباب کیا ہیں، تو ہاں جی، ہمارے نقصانات کی ایک وجہ ہماری انتظامیہ کی نااہلی، ہماری بیڈ گورننس بھی ہوگی، سب کچھ بھی ہوگا، ہم اس کی نفی نہیں کرتے، یہ بھی ہوگا، مگر ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اجتماعی کرتوت، ہمارا اجتماعی کردار، ہماری اجتماعی حرکتیں، ہمارے اجتماعی گناہ، یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی باتیں ہیں۔ اور اس کو اور اگر ہم کنفائنڈ کر کے، محدود کر کے دیکھنا چاہیں، اسی لیے تمہید پاکستان کے تعلق سے شروع میں بیان کی تھی کہ یہ مملکت خدا داد علیحدہ ہے بقیہ مسلم ممالک اور ریاستوں کے مقابلے میں۔ ہم نے دعویٰ کیا تھا اللہ کی شریعت کے نفاذ کے لیے ملک حاصل کرنے کا، ہم نے کہا تھا کہ اللہ خطہ دے دے، تیرے رسول علیہ السلام کی اطاعت کریں گے، تیرا دین نافذ کریں گے۔ ہمارے جرائم میں سے سب سے بڑا جرم کڑوی بات ہے، لیکن ہم نے یہی سنا ہے کہ کڑواہٹ میں تاثیر ہوتی ہے۔ یہ تو آج کل کے سیرپس ہیں کہ جس میں شوگر بھی ہوتی ہے، شربت بھی ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ پہلے کی دوائیاں طبیبوں کی کڑوی ہوتی تھی، مگر بڑے بوڑھے کہتے تھے بیٹا کڑواہٹ میں تاثیر ہوتی ہے۔ کڑوی بات سننے کو قوم تیار نہیں، ہمیں میٹھی میٹھی باتیں چاہیے، ہمیں تو بس بتا دیے کہ یہ کر لو تو بس ٹکٹ تمہاری جیب میں، تم سیدھے جنت کے اندر ہو۔ اور حالت قوم کی یہ ہے، اور اس امت کی جو خیر امت ہے، حالت اس کی کیا ہے، میں نے آپ کے سامنے تھوڑی سی رکھ دی، باقی کی تفصیل کا موقع نہیں۔ اگر کنفائنڈ کریں تو ہمارا اجتماعی سطح پر سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ جس ملک کو ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا، اس نظریے کو مضبوط نہیں کیا، نظریہ نیچے ہو گیا، باقی باتیں اوپر آ گئی۔ 1971 میں کوڑا برس گیا اور بنگلہ دیش کے نام سے ملک وجود میں آ گیا۔ اب بھی علیحدگی کی تحریک تعصب برپا کر کے چلائی جاتی ہے، تو اگر زبان کو، برادریوں کو، نسل کو ہی ہم نے اوپر رکھنا ہے تو پھر تو 100 ٹکڑے پاکستان کے کر دینے چاہیے معاذ اللہ۔ لیکن نہیں، ہم نے نسل، زبان، برادری، خطے کے فرق سے بالا تر ہو کر ایک نظریے کلمے کی بنیاد پر ملک کو حاصل کیا۔ وہ کلمہ اگر اس کو مضبوط کریں گے، اس کے تقاضوں کو مضبوط کریں گے تو ملک مضبوط ہوگا۔ دیکھیے اسرائیل بنا ہے دھونس دھمکی بدماشی کی بنیاد پر، مسیحیت کے ماننے والوں نے اس کو بیک اپ سپورٹ دی ہے، مسیحیت کے ماننے والے امریکی یورپ کے لوگوں نے اسرائیل کے سر پر ہاتھ رکھا، تو آج وہ پورے عرب کو چیلنج کیا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، اور پاکستان کھلتا ہے، اس کی ایٹمی صلاحیت اس کو کھلتی ہے۔
وہ بنا دھوس دھمکی بدماشی کی بنیاد پر. جب تک وہ دھوس دھمکی بدماشی کے لیے پیچھے فرنگ، یہ انگریز، یہ عیسائیت کے ماننے والے، ان کی آشیرواد حاصل ہے، اسرائیل کھڑا رہے گا. ہم بنے نظریے کی بنیاد پر. نظریہ مضبوط کریں گے تو ملک بچے گا بھائی. اور نظریہ تھا اسلام کا، کلمے کا، اور وہ ہم نے مضبوط نہ کیا تو تباہی بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے. سمجھ نہیں آ رہی. بیچارہ وزیر اعظم بھی کہہ رہے میں چھینک بھی نہیں سکتا جب تک کہ IMF مجھے اجازت نہ دے. ہماری غلامی کا عالم یہ ہے، پچھلی حکومت جاتے جاتے اسٹیٹ بینک کو آزاد کر کے چلی گئی نا. ہم اسٹیٹ بینک کے عہدے داروں کے بارے میں عدالت میں کوئی مقدمہ بھی لے کے نہیں جا سکتے. گورنر کے ٹینیور کے ختم ہونے سے پہلے بدل بھی نہیں سکتے. پتہ نہیں ہمیں تباہیاں سمجھ آنے کی نہیں آتی. یہاں آج ہم کھڑے ہیں تو ہمارا سب سے بڑا جرم اللہ کے ساتھ غداری ہم نے کی، دین کے ساتھ وفاداری نہیں کی. اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغربا ہے. ہماری غیرت ہے، ہمارے گھر میں گلاس ٹوٹے ہمیں غصہ آتا ہے، اسمارٹ فون کی اسکرین ٹوٹے ہمیں غصہ آتا ہے، LCD کی اسکرین ٹوٹ جائے غصہ آتا ہے، مہنگے ڈنر سیٹ کا ایک باؤل اگر ہمارا بچہ توڑ دے میں غصہ آتا ہے نا. ہم بڑے غیرت والے لوگ ہیں. ہماری غیرت بڑی جاگتی ہے جب ہماری مرضی کے خلاف بات ہو جائے، ہماری کوئی شے گھر میں ٹوٹ جائے، ہماری غیرت جاگتی ہے. مگر اللہ کے حکم توڑے جا رہے ہیں، اللہ کی شریعت پامال، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی پر مبنی قوانین جاری، اور ٹھونک بجا کر ڈنکے کی چوٹ پر سارے حکمران طے کر کے بیٹھے ہوئے سود جاری رہے گا. جنگ کرنے کی حالت میں اللہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہمارے چہروں کے رنگ بدلتے نہیں. میں تو کراچی رہتا ہوں، کراچی والے سڑکیں بند کر دیتے تھے، آگ جلاتے تھے اور ٹائر جلاتے تھے. ایک الطاف حسین کے لیے سب کو ہی بتایا، ایک رات تو میں بھی جلتے ٹائروں کے بیچ رات کو 2:30 بجے گھر پہنچا ہوں. میں کہتا ہوں وہاں پر اس وقت بھی جب الطاف حسین کراچی میں سے چلا گیا اور اس کے بعد کیا ہمارے ساتھ حشر ہوا ہے کہ کیا مذاق اس قوم کے ساتھ ہوا جو اللہ کے نام پر ہجرت کر کے یہاں پر آئی تھی. مذاق کیا ہمارے ساتھ. اور یہاں ہمارے ڈگڈگی بجانے والے لیڈروں کے پیچھے قوم سڑکوں پر کھڑی ہوتی ہے. قوم جانے کچھ لوگوں کی جانیں لے لیتے ہیں، سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں. بجلی نہیں ملے تو سڑکیں بلاک، پانی نہ ملے تو سڑکیں بلاک، گیس نہ ملے تو سڑکیں بلاک. سیلز ٹیکس کا ریٹ اوپر چلا جائے تو تاجر برادری ہڑتالیں کر کے سڑکوں پر آ جاتی ہے. بجلی کے اندر ٹیکس زیادہ لگ جائے تو سڑکوں پر آ کر 1 سال کے لیے منوا لیتے کہ 1 سال تک تم نہیں لگاؤ گے. واہ جی واہ، بجلی، گیس، پانی، سیلز ٹیکس کے ساتھ فلاں ٹیکس. ان کے لیے غیرت جاگتی ہے، ان کے لیے ہم سڑکوں پر کھڑے ہوتے ہیں. اللہ کا دین سوتیلا ہے، یتیم ہے، لاوارث ہے، حرکت ہی نہیں کو اس کی. کیا جواب دیں گے اللہ کے رسول کو کل قیامت کے دن؟ ہاں، سامنا ہو گئے میں تو احد میں میرا خون بہا، طائف میں میرا خون بہا، میرے 70 صحابہ کی لاشیں میں نے اٹھائے، میرے دور 59 کی تو لاشیں پیش کی اللہ کی راہ میں 23 برس کی جد و جہد میں. تم کیا لے کر آئے؟ کیا جواب دیں گے اللہ؟ اب آئیے حل کیا ہے اس کا؟ ایک لفظ توبہ. ایک لفظ میں حل ہے توبہ. مگر توبہ کون سی توبہ؟ بس توبہ 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 کہنے کا نام توبہ ہے؟ استغفر اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. میں نے بھی پڑھا ہے، پڑھنا چاہیے، بس اس کا نام توبہ ہے؟ نہ. اصل توبہ ہے پلٹنا، گناہوں سے اطاعت کی طرف پلٹنا، نافرمانیوں سے فرمانبرداری کی طرف پلٹنا. ایک انفرادی توبہ، ایک اجتماعی توبہ ہے. انفرادی توبہ، نماز فرض ہے، جو چھوڑ رہا ہے خود ذمہ دار ہے اس کا، مجرم. نماز ادا کرو بھائی. ماں باپ کا دل دکھایا، ماں باپ کو گھر سے باہر کیے، معاذ اللہ، معافی مانگو اور اپنی جنت سمجھ کر ان کی خدمت کرو. حرام مال گھر میں آ رہا ہے، حرام سے پلا ہوا جس سے جہنم میں جائے گا، حضور نے فرمایا علیہ السلام. حلال کی طرف. شوہر بیوی کے ساتھ زیادتی ظلم کر رہا ہے، اللہ کو جواب دینا پڑے گا، فرق اس کے ساتھ ظلم نہ کرو. بیوی شوہر کی نافرمانی کر رہی، سمجھاؤ تجھے اللہ کو جواب دینا ہے، نافرمانی نہ کر. پڑوسی کا حق مارا، رشتے دار کا حق مارا، معافی مانگنی پڑے گی. قرض دبا کر بیٹھے، لوٹانا پڑے گا. اور کڑوی بات، بیٹیوں اور بہنوں کا حصہ مارا ہوا ہے اگر وراثت کا، ہاں دینا پڑے گا. بندوں کے معاملات میں بندوں سے معافی بھی، اور مالی مسئلہ ہے تو لوٹانا پڑے گا. یہ بندوں سے متعلق معاملہ. پھر رب سے متعلق معاملات میں معافی اور عمل کی اصلاح. یہ تو ہوا انفرادی طور پر، اللہ کو بڑی پسند ہے. مشہور حدیث مبارک مسلم شریف کی، صحرا میں ایک شخص اونٹ پر سوار، ساز و سامان موجود،
سو گیا، تھک گیا تھا، اٹھا تو سب غائب، بڑا پریشان، تھک ہار کے سو گیا کہ اب موت آ جائے گی. پھر آنکھ کھولی، اونٹ سامنے، سامان بھی سامنے. مختصر بیان اس کا رہا ہوں. تو جب اونٹ سامنے تو دیوانہ ہو گیا خوشی میں، زندگی واپس مل گئی نا، صحرا میں تو مرنا ہی تھا. اتنا خوشی میں دیوانہ ہو گیا. حضور بھی مسکرائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہنے لگا اللہ کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات ہے، تو میرا بندہ، میں تیرا رب، میرا اونٹ مجھے واپس مل گیا. اللہ اکبر. الٹا کہہ گیا نا بھائی، خوشی میں دیوانہ ہو کر. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ کا ایک بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، توبہ کرتا ہے، لوٹ آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس اونٹ والے سے زیادہ خوشی ہوتی کہ میرا بندہ لوٹ کر آ گیا. اللہ کیا تو قدر ہے بھائی. ہم بھی تو لوٹے نا، آج ارادہ کر کے اٹھے اللہ مجھے بھی توفیق دے، میں بھی گنہگار ہوں، سب گنہگار ہیں. سچی توبہ پکی، کبھی خطا ہو جائے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن رخ زندگی تو سیدھا ہو جائے کہ ہاں یہ بندہ اللہ کا بندہ ہے، ہاں یہ اب حرام نہیں کماتا، یہ گالیاں نہیں دیتا ہے، یہ نماز نہیں چھوڑتا ہے. رخ زندگی تو سیدھا ہو، یہ دین سے جڑ گیا، یہ دین کی طرف آ گیا ہے، رخ زندگی سے پتہ چلے. پھر کبھی کمی کوتاہی تو اللہ نے توبہ کا دروازہ ما لم یغر غیر، جب تک کہ موت کا غرغرہ نہ ہے اس سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے. لیکن بھائیوں، پاکستان کا یہ حل نہیں ہے. یہ 22 کروڑ جن مصیبتوں میں گرفتار ہیں، یہ اجتماعی توبہ کا تقاضا کرتے ہیں. حالات، اور اجتماعی توبہ کیا ہے؟ جو اجتماعی جرم اس کو چھوڑو. اجتماعی جرم کیا ہے؟ اللہ کی شریعت نافذ نہیں. وہ ہمارے بھائی نے کہا کہ چور کا ہاتھ شریعت کا تقاضا ہے، کاٹو نہیں، کہاں عمل ہو رہا ہے؟ قاتل کی سزا، زانی کی سزا، ریپ کے کیسز کہاں پہنچے ہوئے ہمارے؟ بچوں کے ساتھ زیادتیوں کے، استغفر اللہ، کوئی سزا ہی نہیں دی جاتی. شریعت میں کچھ معین ہے جن کو حدود کہا جاتا ہے، باقی تعزیرات ہیں، وہ وقت کا جج شدت جرم کے اعتبار سے نوعیت دے کر فیصلہ کرے گا کیا سزا دی جائے. بہرحال تو ہماری اجتماعی توبہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کے نفاذ کی طرف. اب اس میں تفصیل کا معاملہ، اس کا موقع نہیں ہے، اشارتاً بات ہوگی. یہ قوم جب دینی ایسے معاملات جن میں تمام مکاتب فکر کا اختلاف نہیں ہوتا بلکہ اتفاق ہوتا ہے، جب اس قوم کو پکارا گیا، یہ اس قوم نے اللہ کے فضل سے کوئی محنت کی، اللہ نے فضل فرمایا. تحریک پاکستان اس کی بڑی مثال. سب متفق ملک ملنا چاہیے اللہ کے دین کے لیے. قادیانیوں کے خلاف جو فیصلہ آیا 1974 میں، سب متفق تھے، سڑکوں پر بھی محنت اور عدالتی کارروائی بھی ہوئی. تحفظ ناموس رسالت کا معاملہ، ایک آواز بلند ہوئی تھی. اسمبلیوں کے اندر ہمارا خیال یہ ہے اس فرسودہ نظام کے 75 برس بتا رہے ہیں کوئی تحریک کے راستے کی طرف جانا پڑے گا. لیکن دو بڑی پیاری مثالیں، آواز بلند کرنے کی بات کروں جس کے ہم داعی ہیں، تحریک کی بات کروں جس کے ہم داعی ہیں. یہی ساری جماعتیں جن کے نام میں ایک دفعہ لے ڈالے. ابھی تھوڑے عرصے پہلے قومی اسمبلی میں گھریلو تشدد کے روک تھام کرنے کے لیے بل آ رہا تھا، بڑا خوبصورت نام تھا، ڈومیسٹک وائلنس پروٹیکشن بل. اللہ اکبر. اور یہ سارا رائٹ اپ آتا ہے انگلش کے اندر. تو گمان غالب ہے کہ ہمارے آدھے پارلیمنٹیرین تو پڑھ نہیں پاتے، اور جو پڑھ سکتے ہیں ان کے پاس پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا، اور یوں این جی اوز نکال کر ان کے ذریعے سے لا کر ووٹنگ کرا دیتی. اور کبھی ووٹنگ ایسے بھی ہوتی ہے قومی اسمبلی میں کہ ایک سانس میں 33 قانون پاس ہو گئے تھے پچھلی گورنمنٹ میں. کتنے؟ ایک سانس میں، جبکہ ایک منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں. جی ہاں. تو گھریلو تشدد کی روک تھام کا بل آئے، ساری پارٹی، دینی کو ہٹا دیں، وہ ساری بات وہ تو مخالفت کریں گے جو بھی لوگ تھے، سب متفق تھے. لیکن باہر علماء کی طرف سے، دینی جماعتوں کی طرف سے بات اٹھی، بڑی لے دے ہوئی، بڑی زوردار آواز بلند ہوئی. اور دینی جماعتوں کے پاس تو اس وقت اسمبلیوں میں نہ ہونے کے برابر سیٹیں نا، مگر باہر کا پریشر اتنا اہم تھا. بہت توجہ فرمائیے گا، بہت توجہ فرمائیے گا. اتنا اہم تھا کہ اس زوردار آواز کے اثرات محسوس کیے گئے اور وہ بل پاس نہیں ہوا، وہ قانون نہیں بنا، جس میں غیر اسلامی شقیں بھی تھی. حد یہ کہ 18 سال کا اگر ایک لڑکا یا لڑکی ہو گئے اور باپ اگر تھوڑا گھور کے بھی اس کو دیکھ رہا ہے تو باپ کو سزا دی جائے گی. یہ وہ جو یورپ کے قوانین ہیں. 9/11 کو جو فون کرتے ہیں کہ میں 18 سال کا، میں آزاد، میرا باپ مجھے گھور کا دیکھ رہا ہے، اچھا تیرے باپ کو سزا دے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. نہ جانے کیا کچھ.
اور دوسرا سندھ اسمبلی کے اندر ایک بل لانے کی کوشش کی گئی قانون کے لیے کہ 18 سال سے کم عمر کا کوئی لڑکا یا لڑکی جو غیر مسلم ہو، ہندو ہے عیسائی ہے، 18 سال سے کم عمر کا کوئی لڑکا یا لڑکی اسلام قبول کرے گا، وہ 13 سال کا ہو، 12 سال کا ہو، 15 سال کا ہو، 16 کا ہو، 17.5 کا ہو، پورے 18 کا ہو، ہم اس کا اسلام قبول نہیں کریں گے۔ اور آگے پھر تفصیل تھی، ساری جماعتیں جن کے میں نے نام لیے سب ایک پیج پر تھے، اور وہاں دینی جماعتوں کے 2-3 ارکان نے، زیادہ نہیں، مگر باہر سے پریشر گیا، 1-2 بڑی جماعتوں کی قیادت کی طرف سے 2-3 بڑے سیاست دانوں کو بھی فون گیا، اگر یہ ہوا تو پھر سڑکوں پر۔ اور یہ متفق علیہ مسئلہ تھا، دیوبندی بریلوی اہل حدیث کسی کا اس میں اختلاف نہیں تھا، ان متفق علیہ معاملات پر، یعنی وہ شرعی معاملات، یہ شرعی نقطوں کے حوالے سے پہلو، یہ معاملات کہ جن پر کسی کا اختلاف رائے نہیں، اگر آواز بلند ہوئی تو اثر آتا ہے۔ تحریک چلی ختم نبوت کے تعلق سے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے تعلق سے نتیجہ سامنے آتا ہے۔ ہماری بھی یہ گزارش ہے کہ یہ عوام بہرحال بانج نہیں ہے، کمزور ہے، عمل میں بڑی کمزور ہے، گناہ میں مبتلا ہے، توبہ کرنے میں بات کر لی، لیکن اجتماعی توبہ کے لیے اگر ہم کھڑے ہونا چاہیں، شرعی اصولوں پر کھڑے ہونا چاہیں اور متفق علیہ معاملات پر کوئی آواز بلند ہو، تو میرا خیال نہیں، یقین ہے کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ یہ گزارش ہم عوام سے بھی کر رہے ہیں، یہ گزارش ہم دینی اجتماعیتوں سے بھی کر رہے ہیں، کم سے کم یہ بے حیائی کا طوفان روکنے کے لیے، یہ سود کے دھندوں کے خاتمے کے لیے، یہ ہم جنس پرستی کا راستہ کھولا جا رہا ہے، اس طرح کے امور پر تو یک زبان ہو کر آواز بھی بلند ہو، اور بہرحال اس کے لیے وہ تحریک کی طرف بھی پیش قدمی ہو، تو ہمیں یقین ہے اللہ کی ذات پر کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ باقی تنظیم اسلامی کی مستقل دعوت تحریک کے راستے سے، پہلے تو افراد کو اللہ والا بنانا، انہیں منظم کرنا، سرکشوں کے لیے تھوڑی اللہ کی مدد آئے گی۔ میں نمازیں بھی ضائع کروں، میرے گھر میں نافرمانیاں بھی ہوتی ہوں اور گھر میں حرام بھی آتا ہو، اور میں خلافت کے قیام کی باتیں کرنے کے لیے سڑکوں پر آ کر کھڑا ہوں، بتائیے کہ کوئی میرا منہ ہے کہ میں اللہ سے دعا مانگوں؟ کوئی اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو بھائی افراد اپنے اوپر تو نافذ کریں اور یہ منظم ہوں اور میدان میں اتریں، تو اللہ بھی فرماتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ کی مدد ان کے شامل ہاتھ ان کے ساتھ ہے کہ جو تقوی اختیار کرنے والے، خوف خدا اختیار کرنے والے، اور منظم ہو کر تحریک کے راستے کو اختیار کرے۔ اس حوالے سے بڑا خوبصورت خطاب ہے بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب۔ میری دعوت ہوگی آپ اس کو حاصل کیجیے گا ہمارے رفقا سے، ہماری ویب سائٹ tanzeem.org پر بھی اس کے ویڈیو اور آڈیو کتابچے دستیاب ہوں گے، اس سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور آخری آیت جو میں سنانا چاہوں گا وہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے، اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے گا۔ امریکہ کے سامنے جھکتے رہے، کبھی رشیا کے سامنے جھکتے رہے، کبھی یہ کر کے دیکھ لیا، کبھی وہ کر کے دیکھ لیا، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، ادھر کے سوا کوئی حل نہیں ہے۔ اور وہ علی کل شیء قدیر، وہ پوری کائنات کا چلانے والا، وہ ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف گیلیکسیز کے کہکشاؤں کو چلانے والا، اس کے لیے 22-23 کروڑ کا مسئلہ حل کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، مگر یہ 22-23 کروڑ جن کی اکثریت 98% مسلمانوں پر مشتمل ہے، وہ رجوع تو کرے اللہ تعالیٰ کی طرف، وہ پلٹے تو صحیح، وہ کہتے تم مجھے دل میں یاد کرو، میں دل میں یاد کروں، تم کسی مجلس میں یاد کرو، میں بہتر مجلس فرشتوں کے سامنے یاد کروں گا۔ بخاری شریف میں حدیث قدسی، تم ایک بالش میری طرف آؤ، میں ایک ہاتھ بھر تمہاری طرف آؤں گا، تم ہاتھ بھر میری طرف آؤ، میں 2 ہاتھ بھر تمہاری طرف آؤں گا۔ اللہ فرماتے میرا بندہ چل کر میری طرف آئے، میں دوڑ کر اس کی طرف آؤں۔ اور ایک مثال قرآن نے دی ہے سورہ یونس کی آیت 98 میں، قوم یونس کی یہ واحد مثال، بقیہ نافرمان قومیں مٹائی گئیں، یہ قوم یونس کی واحد مثال سورہ یونس کی آیت 98 میں ہے کہ جب عذاب کے آثار آئے تو یہ ان کے دل دہل گئے، نرم ہو گئے، گھروں سے باہر آ گئے، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، جانوروں کو لے کر میدان میں آ گئے، جھک گئے اللہ کے سامنے، آئے ہوئے عذاب کو اللہ تعالیٰ نے ٹال دیا۔ یہ آیت آج بھی اس قرآن کریم میں ہے، یہ قیامت تک تلاوت کیا جائے گا، قیامت تک یہ آیت تلاوت کی جائے گی، وہ قیامت تک یہ اشارہ موجود ہے کہ جو لوٹیں اللہ کی طرف، واقعتاً توبہ کریں، اللہ کے حضور میں پلٹیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور میں، اللہ کی رحمت انشاءاللہ متوجہ ہوگی۔ یہی حل ہے
جو ہمیں سمجھ آتا ہے، اس کے سوا 75 سالوں میں سب کچھ کر کے ہم نے دیکھ لیا، اس کی مزید تفصیل میں نہیں بیان کر رہا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، اب رب کی طرف آنا پڑے گا، اجتماعی توبہ کرنی پڑے گی، اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق دے۔ میں تمام حاضرین کا خود بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ خاصی طویل ہو گئی گفتگو اور آپ نے بڑے صبر و تحمل سے یہ تمام گفتگو سماعت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس صبر اور تحمل کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ جی دعا کر لیتے ہیں براہ راست، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا رب السماوات والارض، یا اکرم الاکرمین، یا مالک الملوک، یا رب السماوات والارض، یا رب الارباب، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہم سب کا اس وقت جمع ہونا ہمارے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے جن رفقائے تنظیم نے اور احباب اور ساتھیوں نے، جن جن لوگوں نے اے اللہ اس آج کی محفل کو منعقد کرنے کی کوشش کی، محنت کی، انہیں اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ تیری رحمت ہمارے گناہوں کے مقابلے میں بہت وسیع ہے، اے اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق دے۔ اے اللہ تیرے نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا بندوں کے دل تیری 2 انگلیوں کے درمیان میں ہیں، اے اللہ تو جہاں چاہے جب چاہے انہیں پھیر دے۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں کو ہدایت کی طرف پھیر دے، ہماری عوام، ہمارے ذمہ داران، ہمارے حکمراں، اے اللہ سب پر تجھے اختیار حاصل ہے، اے اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے، ہمارے دلوں کو ہدایت کی طرف پھیر دے، ثابت قدمی دین پر عطا فرما دے، اے اللہ دین کے لیے مخلص فرما دے، اپنے مخلص چنے ہوئے بندوں میں شامل فرما دے، اے اللہ اس مملکت خدا داد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم نے تیرے احکامات کو توڑا ہے، اے اللہ تیرے احکامات کی خلاف ورزی کی، تجھ سے کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزی کی ہے، اے اللہ ہمارے ان جرائم کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو زلزلے اور کبھی طوفان، کبھی سیلاب، نہ جانے کن کن ذریعوں سے ہمیں متنبع کر رہا ہے، اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، اللہ دلوں کی سختی سے بچا دے، اللہ دلوں کی سختی سے بچا دے، اللہ رجوع کی توفیق دے، اللہ پلٹنے کی توفیق دے، اللہ توبہ کی توفیق دے، اللہ گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق دے، اللہ انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر توبہ کی توفیق دے، اللہ ہمیں اجتماعی توبہ کی توفیق دے، اللہ دین پر عمل اور دین کی دعوت کو عام کرنے، دین کی قیام کی جد و جہد کے لیے ہماری جانوں کو، مالوں کو، اوقات کو، صلاحیتوں کو، اولاد کو لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور نصرت و غلبہ عطا فرما۔ اللہ ان حالیہ سیلابی کیفیات کی وجہ سے اور بارشوں کی وجہ سے ہمارے جو بھائی و بہنیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اللہ بے گھر ہیں، اللہ تیری رحمت کے منتظر ہیں، اللہ اپنے خزانے غیب سے تو بھی ان کی مدد فرما۔ ہمیں بھی توفیق دے جو تو نے نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، ان میں ان بھائیوں اور بہنوں کو بھی ہم شریک کریں، ہماری ذمہ داری کو بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنے غضب سے، اپنی پکڑ سے، اپنے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ رحمت کا، امن کا، عافیت کا، سلامتی کا معاملہ فرما دے۔ اللہ ہمارے ساتھیوں میں، گھرانوں میں جو لوگ بیمار ہیں، اللہ سب بیماروں کو اپنے فضل و کرم سے ایمان کے ساتھ مکمل صحتیابی عطا فرما۔ اللہ ہمارے والدین، ہمارے بزرگوں میں، اساتذہ میں سے اور دیگر مسلمان جو دنیا سے چلے گئے، اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ ہمیں، ہمارے ماں باپ، ہمارے بڑوں اور ہمارے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اللہ جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، اللہ جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، اللہ روز قیامت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو جیسے تو نے دنیا میں یہاں جمع فرما دیا، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما، اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔